90 کی دہائی کے وسط کو یاد کریں تو امریکی معیشت تو ناقابل تسخیر لگتی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، وہ دور تھا جب کم مہنگائی تھی، بے روزگاری بھی کم تھی اور بجٹ بھی متوازن تھا، لگتا تھا سب بہترین ہے۔ ہاں، جیسے یہ ہمیشہ ایسے ہی چلے گا۔ لیکن پھر 2000 میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جب صدر بل کلنٹن نے چین کو مستقل تجارتی حیثیت دی۔ اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یعنی WTO میں اس کی شمولیت کی حمایت کی۔ بالکل، تو آج ہم اسی فیصلے کے آپ کہہ لیں گہرے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے امریکہ اور ظاہر ہے پوری دنیا کو کیسے بدلا۔ جی، مقصد یہی ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا سوچ تھی، فوراً کیا نتائج نکلے، اور پھر طویل مدت میں کیا اثرات ہوئے جو آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو کلنٹن انتظامیہ کا بنیادی خیال کیا تھا؟ مطلب کیوں کیا یہ سب؟ دیکھیں، سوچ یہ تھی کہ چین کو سزا دینے یا الگ تھلگ کرنے کے بجائے اسے عالمی معیشت میں شامل کیا جائے۔ اچھا۔ ہاں، مثبت معاشی تعلقات کے ذریعے۔ ایک امید تھی، جیسے جنوبی کوریا اور تائیوان میں ہوا تھا، کہ تجارت سے وہاں سیاسی تبدیلیاں آئیں گی، جمہوریت آئے گی۔ اور عوام میں اسے کیسے پیش کیا گیا؟ شاید ون ون کے طور پر؟ جی ہاں، بالکل، یہ ون ون کا نعرہ تھا۔ دلیل یہ تھی کہ امریکی صارفین کو چیزیں سستی ملیں گی اور امریکی کمپنیوں کو چین کی وہ جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس تک رسائی مل جائے گی۔ کلنٹن نے خود کہا تھا کہ اس سے ہماری خوشحالی بڑھے گی اور چین میں صحیح قسم کی تبدیلی آئے گی۔ جی، لیکن کیا اس وقت سب لوگ اس پر متفق تھے یا کچھ فکر مندی بھی تھی؟ نہیں، فکر مندی تو کافی تھی، خاص طور پر جو لیبر یونینز تھیں اور کچھ معاشی ماہرین بھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اس سے امریکہ میں نوکریاں جائیں گی، خاص طور پر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں، کیونکہ ظاہر ہے چین میں لیبر سستی تھی، معیارات مختلف تھے۔ اور وہ جو 1999 میں سیاٹل میں بڑا احتجاج ہوا تھا WTO کے خلاف، بیٹل آف سیاٹل، وہ بھی اسی اینٹی گلوبلائزیشن جذبے کا اظہار تھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ کیا یہ خدشات سچ ثابت ہوئے؟ فوری اثر تو یہ ہوا کہ امریکی کمپنیوں نے واقعی بہت تیزی سے اپنی پیداوار چین منتقل کرنا شروع کر دی۔ اچھا۔ ہاں، وہ سستی لیبر کا عنصر بہت اہم تھا۔ مثال کے طور پر لیوائ اسٹراؤس جیسی مشہور کمپنی نے امریکہ میں اپنی آخری فیکٹریاں بند کر دیں۔ کلارا فلورس جیسے ہزاروں لوگ وہ بے روزگار ہو گئے۔ اور اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ سنا ہے کہ بہت زیادہ نوکریاں ختم ہوئیں۔ جی، بہت زیادہ۔ 2000 سے 2010 کے دوران اندازہ ہے کہ تقریباً 60 لاکھ مینوفیکچرنگ نوکریاں ختم ہو گئی۔ یہ اس پورے شعبے کا تقریباً 1/3 حصہ بنتا ہے۔ 1/3؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کا کمیونٹیز پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ اثرات تباہ کن تھے، خاص طور پر مڈ ویسٹ کے علاقوں میں، جنہیں رسٹ بیلٹ کہتے ہیں، جہاں پہلے ہی صنعتیں زوال پذیر تھیں۔ بالکل، وہاں فیکٹریاں بند ہوئیں، مقامی معیشتیں بیٹھ گئیں، لوگ وہاں سے جانے لگے، اور پھر سماجی مسائل بھی بڑھے، جیسے وہ اوپیوائڈ کا بحران، وہ بھی ان علاقوں میں زیادہ پھیلا۔ یہ تو واقعی بہت سنگین نتائج تھے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کیسے قومی سطح کی پالیسیوں کے مقامی سطح پر کبھی کبھی غیر ارادی اور تکلیف دہ اثرات ہوتے ہیں۔ اور تجارتی خسارے کا کیا ہوا چین کے ساتھ؟ وہ تو بہت تیزی سے بڑھا۔ 1999 میں جو تقریباً 68 ارب ڈالر تھا، وہ 2022 تک آتے آتے تقریباً 400 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ 400 ارب؟ ہاں، مطلب امریکہ چین سے خرید بہت زیادہ رہا تھا، بیچ کم رہا تھا۔ تو ایک طرف امریکہ میں مینوفیکچرنگ کم ہو رہی تھی، دوسری طرف چین کیا کر رہا تھا؟ چین نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر میں، تعلیم میں، اپنی صنعتی پالیسیوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی۔ اور وہ دنیا کی فیکٹری بن گئے؟ بالکل، وہ تیزی سے دنیا کی فیکٹری بن گئے، عالمی سپلائی چین کا مرکز۔ اس سے امریکی معیشت کی پوری ساخت ہی بدل گئی ہوگی پھر؟ جی، بنیادی طور پر بدل گئی۔ امریکہ ایک مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس سے ایک صارف اور سروسز پر مبنی معیشت بن گئی۔ آج تقریباً 80% معیشت سروسز پر ہے۔ اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ امریکہ ضروری چیزوں کے لیے چین پر انحصار کرنے لگا۔ ہاں، بہت زیادہ انحصار بڑھ گیا، چھوٹی چھوٹی مائکرو چپ سے لے کر اہم ادویات تک، اور یہ چیز خاص طور پر وہ جو کورونا وبا آئی تھی، جی، اس میں بہت واضح ہو گئی جب سپلائی چین میں مسائل آئے، اور پھر وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کے الزامات، وہ تو ایک الگ مستقل مسئلہ رہا ہے۔ لیکن کیا یہ پوری تصویر اتنی ہی سیاہ ہے یا امریکہ کو کچھ فائدے بھی ہوئے؟ نہیں، دیکھیں، فائدے بھی تھے، قلیل مدت میں تو ضرور تھے، جیسے
عام لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں سستی ہو گئیں ہاں یہ تو ہے۔ اور امریکی زراعت کو فائدہ ہوا۔ چین کو زرعی برآمدات بڑھی، پچھلے مالی سال میں ہی کوئی 25.7 ارب ڈالر کی تھیں۔ اچھا خاصا فائدہ۔ جی، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چین بھی خوراک کے لیے، خاص طور پر سویا بین وغیرہ کے لیے، امریکہ پر انحصار کرتا ہے، تو یہ باہمی انحصار ہے۔ اور کیا یہ کہنا درست ہے کہ سارا الزام صرف اسی ایک فیصلے پر ڈالنا ٹھیک نہیں، شاید دوسرے عوامل بھی تھے؟ بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کچھ تجزیے بتاتے ہیں کہ چین کا اثر امریکی مینوفیکچرنگ پر 2010 کے بعد شاید کم ہونا شروع ہو گیا تھا، اور 2008 کا جو عالمی مالیاتی بحران تھا، او ہاں، وہ تو بہت بڑا تھا۔ اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا تھا۔ اور پھر بات صرف کلنٹن کی نہیں ہے، بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھی، ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ، کم و بیش انہی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ تو اصل مسئلہ شاید پالیسی کا تسلسل یا اس کے اثرات سے نمٹنے کی حکمت عملی کا نہ ہونا تھا۔ ہاں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید اصل مسئلہ صرف وہ فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ بے روزگار ہونے والوں کی مدد، مینوفیکچرنگ کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوئی مربوط قومی حکمت عملی، اس کی کمی تھی۔ لگتا ہے کہ دونوں ممالک ایک مشکل چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ہاں، اسے ایک طرح کا باہمی طور پر ممکنہ تباہ کن چکر کہہ سکتے ہیں۔ ٹیرف لگتے ہیں تو امریکی صارفین کو مہنگائی کا سامنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف چینی مینوفیکچررز کو اپنی اضافی پیداوار اور قیمتیں گرنے یعنی ڈیفلیشن کا خطرہ رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2000 کا وہ فیصلہ جس کا مقصد عالمی انضمام اور خوشحالی تھا، اس کے غیر ارادی نتائج نکلے۔ امریکی مینوفیکچرنگ کو نقصان پہنچا، کمیونٹیز متاثر ہوئیں، اور چین کے ساتھ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی باہمی انحصاری پیدا ہوئی۔ جس کے اثرات آج بھی عالمی سیاست اور معیشت پر بہت گہرے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سب ہمیں اس بنیادی سوال پر واپس لاتا ہے کہ یہ جو عالمگیریت ہے، عالمی معیشت میں شمولیت کے فائدے ہیں، اور جو قومی مفادات ہیں، خاص طور پر مقامی کمیونٹیز اور کارکنوں کی بھلائی، ان کے درمیان صحیح توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ جی، اس پورے تجربے کی روشنی میں آج کی دنیا میں ملکوں کو کن اصولوں پر اپنی تجارتی اور معاشی پالیسیاں بنانی چاہیے، یہ وہ سوال ہے جس پر شاید سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔